الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سامعین عزیز محتشم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اخلاق حسنہ۔ ایک بہت ہی کمال کا ٹاپک ہے، بہت ہی عظیم موضوع ہے، جس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے عظیم تر مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو، اور یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو اپنایا یعنی اپنے دل سے میل کو، کچیل کو، دیگر چیزوں کو دور کر دیا، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح سامعین عزیز محتشم، اخلاق کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک اخلاق حسنہ ہوتے ہیں اور دوسرے اخلاق رذائل جو معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی اگر بات کروں تو اس میں زہد، صداقت، خاموشی، امانت داری، رضا، شجاعت، اخلاص، سخاوت اور دیگر بہت سی چیزیں اخلاق حسنہ کا موضوع بنتی ہیں۔ اور اگر اخلاق رذائل پر گفتگو کرنا چاہوں تو اس میں ظلم، کنجوسی، تکبر، غرور، بغض، حسد، اناد اور اسی طرح دیگر بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو اخلاق رذیلہ بناتی ہیں اور انسان معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی والی زندگی گزارتا ہے۔ آج کے ہمارے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی ابن مفتی محترم جناب عزت مآب، بڑی خوبصورت شخصیت، عالم باعمل حضرت علامہ مفتی احمد رضا اعظمی صاحب، آپ کو تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہمارے موجود ہیں ثنا خوان مصطفیٰ محترم محمد مبشر نظامی صاحب، جن سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ پہلا سوال مفتی صاحب سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید ایک ٹائٹل دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آقا کریم علیہ السلام کی خوب مدحت فرما رہا ہے، اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلے شکریہ اور اس چینل کی انتظامیہ کا اور جناب کا کہ اس حسین موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد قرآن مجید ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خلق کا پورا ایک مسودہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اخلاق حسنہ کے مختلف صفات ہیں، تو ان مختلف صفات کو اور اوصاف کو قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بطریق کمال موجود ہے۔ یعنی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں دعوت میں بلایا، بخاری کی روایت ہے اور قرآن مجید میں اس پر پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حیض کا ایک پیالہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، میں نے عرض کی کہ میری امی نے یہ پیش کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہے، ھذا قلیل منا، اور یہ قبول فرما لیجیے۔ تو آپ نے قبولیت بخشی اور ارشاد فرمایا، جب توجہ ہوئی کہ تھوڑا سا ہے تو ان کا دل رکھنے کے لیے سرکار نے ایک دعوت کا انتظام فرمایا۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی ایک بچے کے دل جوئی کے لیے، اور یہ دل میں آ گیا کہ سب کو کھلایا جائے، ایک پیالہ سب کو کھلایا جائے، تو ارشاد ہوا کہ دا فلانا و فلانا و فلانا، مجھے فرمایا فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو۔ انس کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہونے لگا تو مجھے حکم دیا کہ فدع رجلا بما لقیتا،
جو تمہیں راستے میں مل جائے اسے بھی لے اس آدمی کو بھی بلاتا. سبحان. کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا، جن کا نام تھا ان کے گھر جا کے انہیں بلایا، اور جو مجھے راستے میں ملے انہیں بھی کہہ دیا، چونکہ ان کا یقین اس پیالے پر نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فضل پر تھا. کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کتنے لوگ تھے، کہا گیا کم و بیش 300 لوگ تھے. 300. تو ایک دسترخوان بچھایا گیا اور فرمایا 10 کو اندر بلا لو. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور جی وضع یدہ علی حیث ثم تکلم بما شاء، اس پہ ہاتھ رکھا اور پھر جو چاہا پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ 10 کو بلایا جائے. وہ سب کے سب آئے. صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو جو اخلاق حسنہ سے متعلق بات ہے وہ خاص طور پہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو پھر وہ بیٹھ گئے گفتگو کرنے کے لیے. صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ سرکار اللہ کے حبیب ہیں اور محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں، پھر کبھی بلائیں یا نہ بلائیں، آج انہوں نے بلا لیا ہے تو آج ہی کیوں نہ بیٹھ کے ساری باتیں کی جائیں. تو وہ دل کی باتیں کہنے لگے. مسئلہ یہ تھا کہ بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا. جب وہ باتیں طویل ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور کی طبیعت پر تھکن کے اثرات تھے. سرکار کا خلق یہ ہے کہ سرکار نے صحابہ کرام کو یہ نہیں فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نے کھانے کے لیے بلایا تھا. کوئی بھی بڑے سے بڑا استاذ یا کوئی عام استاذ یا کوئی سردار اپنے نوکروں کو یا استاذ اپنے شاگردوں کو یا کوئی امام مسجد اپنے مقتدی حضرات کو، صاحب محفل اپنے شرکاء کو یہ کہہ دے کہ اب جلسہ ختم ہے تو اسے کوئی بھی بد اخلاقی تصور نہیں کرتا، اور شاگرد تو ناراض ہونے کا حق بھی نہیں رکھتے کہ صبح ملیں گے بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات کہنا بھی مناسب نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن مجید نازل فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم نے کھانا کھا لیا ہے اب اٹھو اپنے گھروں کو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اب باتیں کرنے کے لیے یہاں نہ بیٹھو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارے اس عمل نے میرے محبوب کو تھکا دیا ہے. قرآن کی آیت نازل کرتی ہے آداب بیان کرنے کے لیے، اور یہاں لفظ ایذا تھکن کے معنی میں ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس عمل نے میرے محبوب کو تھکا دیا ہے. فیستحیی منکم، لیکن انہوں نے تمہارا بھرم رکھا ہے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ اپنے محبوب کا ادب سکھانے سے گریز نہیں فرماتا. لہذا یعنی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت قلبی ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنا، اتنا سہنا کہ یہاں تک بھی نہ کہنا کہ آپ لوگ اب اپنے گھروں کو جائیں، محفل ختم ہو چکی ہے، اور اس کا کوئی تھوڑا بہت بھی شائبہ نہیں تھا کہ کسی کے دل میں کوئی، کسی کے دل پہ بوجھ پڑتا یا کوئی تکلیف میں اضافہ ہوتا. اسی طرح جب سخاوت کی بات آتی، جود و سخا کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک یہودی خاتون کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا مانگنے کے لیے حاضر ہو گیا. یہودیہ خاتون کا، اس کی ماں کا کرتا پرانا ہو چکا تھا اور اسے کرتے کی ضرورت تھی. بیٹے نے کہا کہ میں رشتہ داروں سے طلب کرتا ہوں. ماں نے کہا وہ آپ کو نہیں دیں گے. اس ماحول میں یتیم کی کوئی عزت نہیں تھی. وہ کرتا لینے کے لیے ماموں کے پاس، چچا کے پاس، تایا کے پاس گیا تو کسی نے اسے کرتا نہیں دیا. وعدے ہوئے لیکن کوئی کرتا اسے نہ ملا. تو جب وہ روتا ہوا ہے تو ماں نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک سخی کی آمد ہوئی ہے، تو تم ان کے حضور میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں آپ کو مل جائے. تو وہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سب کچھ تقسیم فرما چکے تھے. وہ اس حال میں آیا تو اس نے آ کر عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں یتیم ہوں، حضور اشک بار ہوں. اسے قریب بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا تم کھل کے بات کرو. اس نے عرض کی سرکار میری ماں کا کرتا پرانا ہے، وہ اس وجہ سے باہر حیا نہیں آتی کہ وہ عورت ہے اور بے پردگی نہ ہو، اور ان کے لیے کرتے کی حاجت تھی، میں کرتا لینے آیا ہوں. لیکن ایک شرط ہے، میری ماں نے کہا تھا کہ آپ کرتا دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، ہم مذہب نہیں بدلیں گے. پہلے ہی بتا ہمارا یہ پہلے ہم یہودی ہیں، ہم مذہب نہیں بدلیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں کسی کو کچھ دینے کے لیے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. کیا کمال ہے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو پہلا میرے پاس مال پہنچے گا، کوئی قافلہ آتا ہے ٹھیک ہے، اور یا کوئی سامان آتا ہے، جو پہلے آئے گا وہ تمہارے لیے۔ میں آپ کو کرتا بھیج دوں گا۔ صحیح، وہ بچہ تھا چونکہ ابھی لڑکپن کی عمر تھی، تو حضور کا پیار دیکھا، وہ اور قریب ہو گیا، تو اس پیار کی وجہ سے جو حضور نے اسے دیا تھا جی جی، تو اس نے اس حجت پر سوال کر دیا کہ جو آپ نے کرتا پہن رکھا ہے یہ بہت اچھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کرتا اتار دیا۔ صحیح، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا دے دیا، وہ اس وقت سرکار کے گھر میں دوسرا کوئی کرتا نہیں تھا۔ بعض اوقات تو ایسا تھا کہ بہت سارے ملبوسات ہوتے، صحیح، لیکن یہ ایسا وقت تھا کہ صرف وہی کرتا وہی تھا۔ کرتا تھا جو جب اسے اتار دیا تو نماز کا وقت ہو گیا، کرتا اسے دے دیا، اور نماز کا وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے وقت میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر فرمایا نہ اتنی سخاوت کرو ہاں، کہ سب کچھ دے دو، صحیح ہے، اور نہ ہی تم بخل کرو کہ سب کچھ اپنے پاس رکھ کے روک لو۔ فرمایا آپ کی ادا تو ہمیں پسند ہے، صحیح، لیکن اب آپ کی امت کے لیے قرآن کے باقاعدہ حکم نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، فرمایا نہ ہی اتنی سخاوت کرو کہ سب کچھ اٹھا کے دے دو، صحیح، اور نہ ہی فرمایا اللہ تغلو، فرمایا اتنا ہی نہ کرو کہ تم اور سب کچھ اٹھا کے دے دو، صحیح، صحیح، اور نہ ہی اتنی کنجوسی کرو کہ مال اپنے پاس روک کے رکھ لو۔ صحیح، تو سرکار صلی اللہ علیہ امت کی بھی وسلم تربیت جو تربیت ہو گئی، سرکار کی ادا تو اللہ کو پسند ہے، فرمایا یہ تو خوب ہے، لیکن امت کے لیے اس میں تکلیف ہوگی اچھا، کہ اگر انہوں نے اس ادا کو اپنا لیا کہ اپنا سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیا، دے دیا، اور پھر وہ سائل بن کے خود امیدوار بن کے بیٹھ گئے، ہاں جی، تو جب وہ دینے والے ہیں تو وہ پھر لینے والے بن کے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے صحیح، کہ وہ لینے والے بن کے بیٹھ جائے۔ آپ کی ادا تو ہمیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے کرتے کا بھی بندوبست فرما دیا اور آیت بھی بھیج دی، لیکن جو سرکار کے اخلاق حسن ہے اس کمال کو کوئی نہیں پہنچ کوئی نہیں پہنچ سکتا سکتا، کہ بے شک، آخری کرتا اٹھا کر سائل کو دے دیا جائے۔ اللہ، اور جب وہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوگا۔ حال ہے، تو اسے نبھانی نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ ماں کے پاس پہنچا تو ماں سے کہتا ہے کہ امی جن کی سخاوت ایسی ہو ان کا دین کیسا ہوگا۔ ان کا دین کیسا ہو، یہی ایک چیز جو انہیں مسلمان کر گئی ہے۔ جی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنی نہ سخاوت کر دو کہ پھر تم پریشان و ملول ہو کے خود بیٹھ جاؤ۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ تمہارا پروردگار ہے، اس نے بعض لوگوں کا رزق بہت کشادہ کر دیا ہے اور بعض کا تنگ ہے، اگر صحیح تقسیم ہو جائے تو تنگ والوں کو بھی راحت میسر آ جائے گی۔ سامعین عزیز محتشم، ایک بہت ہی خوبصورت عزیز مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، ایک یہودیہ خاتون اپنے بچے کو بھیجتی ہے اور آقا کریم علیہ السلام دین، مذہب، رنگ، نسل دیکھے بغیر اخلاق حسنہ کے کمال درجے پر فائز ہیں، اور اپنا وہ کرتا بھی اتار کے دے دیتے ہیں جس سے اس یہودیہ خاتون کا بھی دل خوش ہوتا ہے اور اس بچے کا بھی۔ اسی طرح پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں معروف ثنا خواں ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، محترم محمد مبشر نظامی صاحب۔ چلتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنتے ہیں۔ محترم مبشر نظامی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں
سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، اور آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام کے ساتھ محمد مبشر نظامی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سامعین محترم، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیے گا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے۔
بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ محترم مفتی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی، اور اس کے یعنی اس کے حدیث کے بعد اللہ رب العزت نے آیہ مقدسہ بھی نازل فرما دی کہ اے حبیب مکرم اتنی بھی سخاوت نہ کیجیے۔ اب اسی کو میں مزید آگے لیے چلتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما ہے۔ سامعین عزیز محتشم، آپ جانتے ہیں ابو جہل، ابو لہب اور ان کے جو دیگر کارندے تھے، ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ تنگ کیا جائے، تکلیف دی جائے، مشکلات ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ کبھی اوجری پھینکی جاتی، کبھی دندان مبارک شہید کیے جاتے، کبھی پاؤں مبارک زخمی کیے جاتے۔ اسی طرح کسی نے گندگی مسجد کے اندر ڈال دی۔ جب وہ گندگی ڈالنے والا ڈال کر صرف اس وجہ سے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، گندگی پھینک کر جب بھاگنے لگا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے پکڑ لیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا کریم صحن میں تشریف لائے، دیکھا گندگی پڑی ہے، 1 2 4 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ پانی بھر کے لائیے اور اس گندگی کو بہا دیجئے، دھو دیجئے۔ اب وہ جو پکڑا ہوا ہے جسے، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ آج میری خیر نہیں ہے، میں ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں، کیونکہ ہم دن رات صبح و شام ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ آج چونکہ میں ان کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں اور حضور کے ہاتھ لگ گیا ہوں تو آج میری چھوٹ نہیں ہوگی۔ تو سامعین عزیز مکرم، کمال اخلاق آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ جب ساری مسجد کو دھو دیا گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے فوراً چھوڑ دیا جسے پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ آدمی جو چند لمحے پہلے بھاگ رہا تھا، اب وہ سٹل اپنی جگہ پر آرام سے کھڑا ہے، اور آقا فرماتے ہیں اب آپ جاتے نہیں ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ نے ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ ہم اس بارگاہ کو چھوڑ کے جا سکیں، اب ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا اخلاق یہ ہے تو پھر ہمیں ابو لہب اور ابو جہل کی طرف سے غلط بتایا گیا ہے، سب جھوٹ تھا، ابھی آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ دوبارہ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کیا حکم ارشاد فرماتی ہیں؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اخلاق حسنہ پر گفتگو فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا عمل بالخصوص اصل میں چیزیں محسوس کرنے سے ان کا وزن کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزاج کی حساسیت ہی چیزوں کا معیار مقرر کرتی ہے۔ صحیح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبع نازک میں جو لطافت اور نزہت ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ صحیح، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ان کے مبارک کرتے پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو اتنے حساس اور لطیف ہیں، لیکن اور لوگ کس قدر زیادتی کرتے ہیں کہ اتنے لطیف مزاج رسول اور ان کے بارگاہ میں اس طرح کی بے ادبی اور اس حساسیت پہ رہتے ہوئے خندہ پیشانی سے پیش آنا، معاف کر دینا، کمال، یہ کمال عنایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار کا اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اپنے گھر کی ازواج کے ساتھ حسن سلوک، اسے تو اپنے اور غیر سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ جتنا وقت ہو، وقت کم ہو جائے گا۔ یہ فرامین ہیں جو باقاعدہ ضابطوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے چھوٹوں پر جو رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور لفظ توقیر کا معنی بھی تعظیم کا لفظ نہیں فرمایا، ادب کا نہیں، توقیر کا فرمایا۔ توقیر یہ ہے کہ اپنی انا کی قربانی دے کر کسی کی عزت کرنا۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ آپ نے جو فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ بھی جو اخلاق تھا، جیسے کانا خلقہ القرآن، اس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ساتھ ساتھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کہ گھر کے کام کاج خود کر لینا، اور تحکمانہ لہجے میں بات نہ کرنا، اور انہیں بات کرنے کا پورا پورا موقع دینا، پھر گھر کے کام کاج میں خود حصہ لینا، اپنے مبارک نالین کے تسمے خود جوڑ لینا، یہ وہ کمال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اس ہستی کا جس نے روح زمین پر انقلاب برپا کرنا ہے، جن کی زیارت کے لیے ملائکہ اترتے ہیں۔
اور یہاں تک کہ ایک زوجہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں ام المومنین حاضر ہوئی اور انہوں نے کوئی سوال کرنا تھا، کوئی بات پوچھنا تھی. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ احساس ہوا کہ سرکار آج جہاں ہیں تو انہوں نے یہاں آ کر یہ ہمارا وقت کیوں لے لیا ہے درمیان سے. وہ جو باری جی دونوں طرف محبت ہی تھی، دونوں طرف محبت تھی. جو حاضر ہوئی وہ بھی اسی محبت سے حاضر ہوئی اور ام المومنین کے دل میں بھی وہی اکرام تھا. حضور کی محبت کی خاطر ہی یہ جذبات پیدا ہو گئے. تو وہ جو کھانا لائی تھی وہ برتن تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار نے اور محفل والوں نے جو بیٹھے تھے گھر میں سب نے وہ کھا لیا تو انہوں نے وہ برتن جان بوجھ کے توڑ دیا. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ عمل ان کے لیے تو ایک خاص کیفیت رکھتا ہے، تو ہم تو کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. یہ حضور کے گھر میں ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہاں کچھ ہوا ہے. انہیں راضی کر کے روانہ کر دیا اور یہاں اطمینان سے یہ بات ختم ہوئی. ہاں ام المومنین فرماتی ہے میرے دل میں یہ احساس تھا کہ کاش سرکار کوئی بات کر دیتے تاکہ میرا کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا، جو میں نے کیا تھا اس پہ حضور کچھ فرما دیتے ہو جاتا. تو کہتے ہیں پھر وہ حسرت ایک دن پوری ہو گئی کہ اب ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں کھانا لے کر حاضر ہو گئی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سب میں تقسیم کر دیا، نہ برتن توڑا نہ کسی کا دل توڑا. وہ کھانا کھلانے کے بعد برتن اٹھایا اور ان کو دے دیا جو میزبان تھی. آج فرمایا کھانے کے بدلے کھانا ہو گیا اور پیالے کے بدلے میں پیالہ ہو گیا. تو یہ برداشت جو ہے، یہاں تو لوگ اپنے گھروں میں طوفان بن کے بیٹھتے ہیں. بچہ غلطی کرے کہتے ہیں ہم تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے. جب تربیت کا آغاز جہاں سے ہے تو پھر ظاہر ہے خاص کر جب فیملی سسٹم ہوتا ہے، 2-3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، بچے سب کے ہوتے ہیں، اس میں پھر اس طرح جھگڑے کی بہت ساری کیفیات ہیں. تو یہاں پر وہ اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے. بے شک، اور گھر جنت بن جائے اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ لیں اور اسے اپنے گھر میں موقع دیں. اس طرح کی بے شمار، یہ تو وہ جو گھر کی کیفیت ہے. اور بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے سال ہر سال خدمت کی، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں جھڑکا. کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو ایک جانب کھڑے ہو گئے، ان کے میلے ہاتھ نہیں دیکھے، ان کے لباس کی طرف نظر نہیں کی. سبھی لوگ اپنے دامن بچا کے چلے جاتے ہیں. سرکار کھیل کے میدان میں ایک جانب کھڑے ہو گئے اور بچوں کو حکم فرمایا تم قطار بناؤ اور دوڑ لگاؤ، جو سب سے پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اسے میں انعام دوں گا. بچوں کی دوڑ میں جو صحت ہے وہ معاملات تو الگ ہیں، لیکن یہ ہاتھ لگانے پہ جو انعام ہے، پتہ نہیں ہاتھ لگانے سے بڑا انعام کون سا ہوگا. یقیناً کوئی انعام اس سے بڑا، وہ حضور کی خوشی ہے جو بڑا انعام ہے. اور وہ بچوں کو راضی رکھنے کے لیے انعام دینے کی سنت جاری کرنا امت میں، ان مبارک اخلاق حسنہ اور ان صفات حسنہ کی کیا بات ہے. ہر جگہ دشمنوں کے ساتھ تو کمال لطف ہے. کہ اپنے تو کلمہ بھی پڑھ کے اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، دشمنوں کے ساتھ جو اخلاق ہیں اس پہ تھوڑا سا روشنی. بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے ستایا ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے. چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. حضور کی بڑی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کو تکلیف پہنچی ہے. صدمات ہی صدمات ہیں. ہجرت مدینہ ہے، وطن کا معاملہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود ارشاد ہو رہا ہے انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد لا تثریب علیکم الجوم، آج کے دن تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، عام معافی کا اعلان. یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. آج کے معاشرے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، گھریلو وجوہات کی بنا پر بہت سارے مسائل ہیں. تو دشمن ہماری انا کیسے ختم ہو اخلاقیات؟ جب ہم کمزور ہیں، جب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اس وقت ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں. یہ معافی کا درجہ الگ ہے. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی فتح کا جھنڈا لہرایا جا چکا ہے، دنیا کے سارے آج طاقتور لوگ آپ کے قدموں میں، اور آپ اس وقت لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. یہ معافی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور اپنایا کیسے جائے؟
تو ان کی سیرت و صورت اور ان کی مبارک ادائیں ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے. ظاہر صاحب اختیار کو اس حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا. بے شک مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا اپنی انا کو ختم کرنا ہے تو پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہاں ایک مختصر سا وقفہ کر رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے. دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسی سلسلے کو اخلاق حسنہ کے آگے لیے چلتے ہیں. اس سے پہلے معروف نعت خواں محمد مبشر نظامی صاحب سے ایک اور نعت رسول مقبول سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی جانب. زمین آسمان میں مکان لاکاں میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے. زمین آسمان میں مکان لاکاں میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے. وہ سدرا کا راہی محبوب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے. زمین آسمان میں مکان لاکاں میں سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی. سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی. جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا وہ بندہ خدا کا نہیں ہے، نہیں ہے. زمین آسمان میں مکان لاکاں میں اور سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے، کہا سعدیہ نے. سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے، کہا سعدیہ نے. ارے دیکھ کر تم بتاؤ کہ اے
ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لاکا میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ دوبارہ مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ایک ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہ جو رحمت للعالمین کا ایک ٹائٹل ہے، یہ کفار کے ساتھ کیسے اخلاق حسنہ اور رحمت ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں؟ پہلے اس آیت کے ضمن میں ایک اور آیت کی تلاوت ہو جائے۔ ضرور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے اگر آپ لین القلب نہ ہوتے، نرم دل نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے گرد آپ کے چاہنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ اللہ کا کرم آپ پر یہ ہے کہ آپ لین القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی یہ عنایات ہی اتنی ہے کہ آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو جہاں تک کفار کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے، اس سے بہتر کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی شک نہیں۔ بے شک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ابلاغ کا کام کیا اور انہوں نے دعوت توحید دی، لیکن یہ الگ شان سے دعوت توحید ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور حسن سلوک بخاری کی روایت ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحیح بخاری نے اس پر ایک عنوان باندھا ہے، باب من قام فی جنازت یہودی، یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اولین طور پہ شریعت میں لازمی تھا کہ جب جنازے کا گزر ہو کھڑے ہو جائے، پہلے یہ واجب تھا یہ حکم، پھر اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا استحباب باقی ہے، اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اسے ثواب ہے، کھڑا نہ ہو تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اچھا عمل ہے، جی اچھا عمل، جی مستحب عمل ہے، اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا۔ اس وقت یہ عمل واجب تھا جنازہ کے گزرنے پر، تو وہ جنازہ گزر رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو صحابہ کرام نے عرض کی، جب وہ جنازہ چلا گیا، سرکار یہ تو یہودی تھا، انہو کان یہودیا، سرکار نے فرمایا هو الانسان، تم نے اس کا یہودی ہونا دیکھا ہے اور ہم نے اس کا انسان ہونا دیکھا ہے، انسان ہونا دیکھا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے اور یہ برداشت ہے۔ اصل میں اختلاف کرنا آسان ہے، لیکن اختلاف کے آداب کو ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ نصارہ کے ساتھ جب وفد نجران آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پرتپاک انداز سے انہیں ملے، حضور نے اپنے مبارک جبے کے بٹن کھول دیے، دھاگے کھول دیے، اور اپنے جبے کو سرکار نے اس کے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن اور دھاگا تھا اس جبے کا، اسے کھول کر ایک طرف کر لیا اور ان کو نجرانیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حالانکہ ان کے ساتھ امور ریاست طے ہونا تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بلایا تھا جزیہ اور خراج کے معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ اسلامی ریاست کے اندر جو مسلمان ہیں وہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کافر ہیں انہیں چونکہ ریاست تحفظ فراہم کرتی ہے تو وہ جزیہ اور خراج کی صورت میں ریاست کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں، لیکن جزیہ اور خراج کی رقم زکوٰۃ سے زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ الزام لگانا کہ اسلام جو ہے کفار سے بھی ٹیکس لیتا ہے، تو وہ جو جزیہ و خراج ہے وہ زکوٰۃ سے زیادہ نہیں ہے، مسلمانوں کو جی چونکہ ان کے محبت کے آداب زیادہ ہیں، جی انہوں نے تسلیم کیا ایک نظام کو، تو ظاہر ہے یہ زیادہ دیں گے، اور انہیں اسلام تحفظ دے رہا ہے، تو اس تحفظ کے عوض میں ریاست کو کچھ دینا یہ بالکل عین انصاف ہے، عین عدل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجرانیوں کو اپنے قریب کرنا یہ اس لیے تھا کہ ساری دنیا اسلام کے قریب ہو جائے اور انسان ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے معاملات تک ان کی نظر جائے۔ اسلام نے ہمیشہ جنگ کے خلاف جنگ کی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، جنگ کے خلاف جنگ کی، بہت پیارا جملہ۔ جی ہاں، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صلح نہ ہوتی، فتح صلح نہ ہوتی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے حدیبیہ کی، تو یہ ایک جنگ ہوتی جسے ہمارا دشمن مثال کے طور پر پیش کر سکتا کہ مسلمانوں نے جا کر چڑھائی کی ہے، اگرچہ ارادہ تو عبادت کا تھا، سرکار نے مورخ کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ اسلام پر کوئی الزام دے سکے۔ ہم اور دیگر کفار کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ اس نے معاملات کا عالم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، نہ ہی مسلمانوں کو کبھی یہ کھلی چھوٹی دعویٰ نہیں کر سکتا اس وقت تک پوری زندگی کا۔ جی ہاں، حیات طیبہ، جی ہاں، اور یہی تربیت ہے۔ پھر آپ خلافت راشدہ کے ایام دیکھ لیں، اہل بیت کا کردار دیکھ لیں، یعنی ایک تسلسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار نے جن کی تربیت کی ہے، اسی نسبت اور تربیت کے تعلق ہے، انہوں نے بھی لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ بہت خوب۔ البر حسن الخلق، نیکی کرو، سارے نیکی کے کام اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب سے اختصار کے ساتھ آخری سوال کرنے جا رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اخلاق حسنہ کو ہم کیسے اپنائیں؟ یہ ہمارے اندر انا ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، چوری ہے، امانت داری نہیں ہے، وعدہ خلافی ہے، ان ساری چیزوں کا ایسے مختصر سا آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جواب عنایت فرما دیے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے خلق کی خیرات بانٹی ہے، تو اپنے حصے کا دیا جلانا ضروری ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ضروری ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، جی آپ اچھا کام کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، انشاءاللہ اور بہت سارے لوگ آئیں گے جو ضرور اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ میں دونوں مہمانوں کا، محترم جناب مفتی احمد رضا اعظمی صاحب معروف خطیب ہیں اور محترم